زندگی دیکھو، زندگی گاڑیاں اور جہازوں کا نام نہیں ہے۔ یہ میرے پاس 500 SCL ہے، چڑھ جا کو تینوں بھی بحال ہے، تم بھی بہ جا، ایک ہو جائے ہو اگر انسان نہیں ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے، چیزوں سے نہیں، صورت سے نہیں، نسل سے نہیں۔ انسان مرد ہے یا عورت، اس کی بڑائی اس کی صفات اور کوالٹیز پر، کیا اسے معاف کرنا آتا ہے، کیا اسے غصے کو پینا آتا ہے، کیا اسے درگزر کرنا آتا ہے، کیا اسے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے، کیا اس کو موت یاد ہے، کیا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ آپ بھی رب کہتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین، پہلا رب کا تعارف ہی اللہ نے رب سے کروایا، پہلا رب کو وہ یاد کرتا ہے، اس کا خوف اسے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان صفات سے بڑھتا ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، بیوی کے لیے ٹائم نکالیں، بیوی، کیونکہ وہاں تو عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، مرد بھی جاب کرتے ہیں، ان کی عورت بھی جاب کرے، مرد عورت کی اصل جاب تو نسل کی پرورش۔ جب وہ دونوں جاب کرتی ہیں تو بچے تو پیدائشی طور پر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، نہ ماں کی گود ملی، نہ باپ کا سایہ ملا، تو وہ کیسے ان کی گرومنگ صحیح ہو سکتا؟ وہاں اتنے وہ بچوں کو، میں ایک ڈاکٹر آیا یہاں میرے پاس، میں امریکہ سے، میں نے کہا کس چیز کے ڈاکٹر؟ کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں بچوں کا۔ کہا بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفسیاتی مریض، اور میری جو ڈیٹ یعنی ترتیب کے مطابق 6 ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا ہے۔ اتنے مریض ہیں بچے ڈپریشن کے، کیوں؟ نہ ماں کا پیار ملا ہے، نہ اس کی گود ملی ہے، نہ باپ کا سایہ ملا ہے۔ باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے، ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے۔ میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہاں میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں آپ حضرات سے ملنے کے لیے، یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کے والدین ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو ہم نے پوچھا بتاتے، آپ ان کو بلا کے پوچھ۔ انہوں نے ان کو بلایا، پرنسپل نے کہا یہ ہم ممی ڈیڈی کے سامنے نہیں بتائیں، تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا آفس۔ پھر ان سے پوچھا اچھا بچوں اب بتاؤ، کہ سر جب صبح ہم ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے اماں ابا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اماں ابا کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، زندگی کو بیلنس کرو، اپنے رب کو بھی یاد کرو، اور گھروں کے جھگڑوں کا ایک حل آپ کو بتا۔ ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ، فوت ہو گئی ہے، وہ بڑی لڑاکی ہے، چھوٹا جا قد ہے، تو وہ میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی میری نوہاں میرے نال بڑا لڑتی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن گئے۔ کلچر ہے پنجاب، لکیر کے زوی بجے تو کلچر تو ایک ہی۔ تو میری بہن کو پتا تھا لڑتی تھا یہاں پہ، تو اس نے ایسے کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے اور کہا ماسی شریفہ جس نے تیری لڑائی شروع ہو گئی، اے تمیز تو دنداں دے ہیٹھ دے کے نا تک مار کے بہ جانا، اینو ڈگن نہیں دینا، جیڑ ڈگ گیا تو مر جانا۔ اور ہمارے یہاں تویز ڈنڈے ہر مذہب میں چلتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو چپ کرایا۔ ایک ہفتے کے بعد آئی گا بی بی میری تھی لڑائی نہیں مک گئی، کیوں مک گئی ہے؟ ماسی شریفہ چپ کر گئی، وہ تویز مجھ پائے۔ یہ تویز میں آپ فیملیز والے ہوں گے، یہ آپ کے اپنے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی دیتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی اونچا ہونے لگے تو دوسرا یہ میرا تعویذ اپنے منہ میں رکھ لے، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشی رہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی نہ ہو، یہ ایک کھڑکا ہے، یہ دنیا ہے، تو یہاں تو یہ اوپر نیچے کا نام ہی زندگی ہے۔ لیکن یہ چند 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ عظیم انسان بن جائیں۔ ایک اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس سے کسی کا دل نہ لگے، نہ ماں بہن کی گالی نہیں کریں۔ ہمارے پنجاب میں چاہے امریکہ بھی بیٹھے ہیں گال نہیں چھڑ دے، میں خود پنجابی، ایک گالی نہ نکلے منہ سے،
جھوٹ نہ نکلے، کسی کی برائی نہ نکلے، ایک اپنی زبان پہ قابو پا لیں، آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیں کہ بغیر پیسے، اور دوسرا کام ہے اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک رکھیں، کوئی زیادتی کرے دل صاف کر، رات کو سونے سے پہلے کوئی ربا میں اپنے دل میں سب کو صاف کر، آپ کا قد آسمان سے جا کے لگ جائے۔ زندگی تو وہی ہے جو جینا ہے چند دن، چند صبحیں چند شامیں، کچھ نیند گئی کچھ باقی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کس وقت میں بلاوا آ جائے۔ تو میں آپ سے یہ چند بات کر کے اجازت چاہوں گا، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی اگر ان چند باتوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ۔